مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ پاکستان مونوپیڈ پہ اسلام آباد میں خصوصی تقریب، صدر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ صدر مملکت نے خطاب میں کہا کہ بھارت کو مارکہ حق میں پاکستان نے دھول چٹائی، پاکستان بھارتی جارحیت کا جو جواب دیا وہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پہلگام کے افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے بے بنیاد الزام تراشی کی، پاکستان نے امن کا دامن تھامے ہوئے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت آج تک ثبوت پیش نہ کر سکا۔ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی ماں کو سلام پیش کرتی ہوں، نواز شریف کو بھی سلام جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، پاکستان کا امن اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ اور جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا، ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ GHQ میں مارکہ حق کی یاد میں منعقد کی گئے خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دورس ہوں گے۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی، دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ چیف آف آرمڈ فورسز نے کہا کہ پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص KP اور بلوچستان کے عوام کو جو 2 گزشتہ دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے جسے پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان امن، ضبط اور تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی، پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب، پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مسلح افواج نے ملکی سلامتی میں اپنا کردار ادا کیا، دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بحریہ ہماری سمندری حدود کی محافظ ہے، مسلح افواج نے سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا یوم مارکہ حق کے موقع پر پیغام، کہا مارکہ حق نے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص دشمن کی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور بھرپور جواب کا عملی ثبوت ہے۔ مارکہ حق صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ پوری قوم کے اتحاد، ایمان اور غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔
मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न। कराची से खैबर तक तकरीबात का अहतमाम। शहर शहर रैलियां, आवाम का जोश व खरोश दीदनी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एक साल कबल पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटाया। मौके हक सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि कौम के इत्तेहाद, हौसले और पाकिस्तान से मोहब्बत की दास्तान है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाक अफवाज के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मार्का साबित हुआ जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज किया, और जिस तरह से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल प्रोफाइल बिल्कुल बदल कर रख दिया इस मार्के ने। सफारती माज पे जिस तरह पाकिस्तान को रेलेवेंट कर गया है, ये मेरा ख्याल है ये तारीख लिखी जाएगी तो फिर पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे। क्योंकि उसकी वजह है कि 20 साल से हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हुआ इतना जहरीला कि हमें दहशतगर्द, रोग स्टेट और एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म हमें कहा गया। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कि 1 साल हो गया है और डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की गई है इसमें इंडियन मीडिया ने, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, कि एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है भारत का। पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मार्का हक के हर लम्हे की शानदार यादें, जुर्रत, हिकमत अमली और कौमी यकजहती की मुकम्मल दास्तान। महाज से सिफारतकारी तक कामयाबी के हर रंग पर खुसूसी तज्जिए। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कैसे नाकाम बने, कौम और अफवाज पाकिस्तान ने कैसे एक आवाज़ होकर दुनिया को नाकाबिले तस्खीर होने का पैगाम दिया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, सियासी और अस्करी क़यादत के तारीखी फ़ैसले और अवामी जोश व जज्बे के नाकाबिले फरामोश लम्हात पर खुसूसी रिपोर्ट्स। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ फतह का अजीम जश्न सिर्फ बोल न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल जासिम आल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा। कहा, मीर कतर के आइंदा दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक की पायदार शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।